بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کاشتکار بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم جو گندم کی موجودہ صورتحال ہے اس میں نائٹروجنک کھادوں کے استعمال کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو گندم کی اس وقت جو سٹیج چل رہی ہے اس پر جو نگہداشت یا اس کی احتیاط ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کھادوں کا استعمال ہے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے کچھ کاشتکاروں نے جنہوں نے 1 نومبر سے کاشت کی تھی گندم، تو اب اس کے جو 80 دن کا دورانیہ وہ مکمل ہو چکا ہے، یا جنہوں نے 15 نومبر سے کاشت کی تھی ان کا جو 65 دن کا دورانیہ وہ مکمل ہو چکا ہے، کیونکہ جو پہلے 60 دن ہوتے ہیں اس پر کھادوں کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے اس وقت جو اپنی 80% جو کھادوں کا استعمال ہے وہ مکمل کر لینا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو موسمی حالات ہیں یا جو کھادوں کی جو ضروریات ہے وہ اس میں رد و بدل ہو گیا، کیونکہ کھادیں نہیں مل رہی یا موسمی حالات مددگار نہیں ثابت ہو رہے، تو اکثر جگہوں پر جن کی 2-3 قسطوں میں اگر انہوں نے نائٹروجنک کھادوں کا استعمال کرنا تھا تو انہوں نے ابھی تک دوسری قسط بھی جو نائٹروجنک کھاد کی استعمال کرنی تھی وہ بھی انہوں نے ابھی تک استعمال نہیں کی، کیونکہ اب آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر گندم کی فصل زیادہ کچی ہو گئی تو کیونکہ اگلے جو چند ہفتے ہیں آنے والے مہینے میں اس میں ٹمپریچر کے بڑھنے کا خدشہ ہے، اس وجہ سے جو لش گرین جو کچی فصلیں ہوں گی اس پر وہ کنگھی کا خطرہ ہوتا ہے، اٹیک ہونے کا۔ دوسرا جو مارچ کا مہینہ ہوتا ہے جو فصل زیادہ سرسبز ہوتی ہے اس پر جو سست تیلا جسے ایفڈ کہتے ہیں اس کے بھی حملے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ مارچ کے اینڈ میں یا اپریل کے شروع میں کہا ہے کہ بارشوں کی پیشین گوئی ہے کہ بارشیں زیادہ ہوں گی، تو اس لیے جو ابھی تک کچی فصل ہے یا جو زیادہ لیٹ ہونے کی وجہ سے نائٹروجن کھادیں استعمال نہیں ہوتی تو وہاں فصلوں کے پھر گرنے کا خدشہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے تو ایک ضروری ہے کہ آپ نے موسمی حالات سے باخبر رہنا ہے، اور دوسرا جو ہم بلا وجہ نائٹروجنک کھادوں کا استعمال کرتے ہیں اس سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ تو پھر ہمارے ایسے کاشتکار جن کی فصل کی جو ابھی تک جو صورتحال ہے وہ جائنٹنگ سٹیج پر کھڑی ہے، وہ اب اس نے آنے والے دنوں میں نیکسٹ سٹیج میں اس فصل نے منتقل ہونا ہے، یا پھر یوں سمجھ لیں جن کاشتکاروں کی جو گندم کی فصل ابھی 60 دن پر ہے تو یا تو وہ کوشش کریں کہ جو مقامی جو محکمہ زراعت کا دفتر ہے اس کے وہاں سے مشاورت کر لیں کہ اب ہمیں یوریا نائٹروجنک کھادوں کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو یا تو پھر آپ کوشش کریں کہ پہلے تو 2 کلو گرام یوریا کہتے تھے، یا آپ 3 کلو گرام یوریا 100 لیٹر پانی میں آپ مکس کر کے اگر اس کا سپرے کر دیں، یا تو آپ کوشش کریں کہ 3 کلو گرام یوریا کو 300 لیٹر پانی میں مکس کر کے سپرے اس طرح کریں کہ پہلے اپوزٹ ہو، مشرق مغرب پھر شمالاً جنوباً، تو تاکہ جو پودے ہیں وہ پانی سے تر رہیں، اچھی طرح دھل جائیں، یا پھر آپ 2 کلو گرام یوریا 100 لیٹر پانی میں مکس کر کے آپ سپرے کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ فصل 60 سے 80 دن کے دورانی میں چل رہے تھے اس وقت اگر آپ 2-3 سپرے کر لیتے ہیں ہر ہفتے بعد تو پھر وہ اس سے جو اس کی ضروریات ہے وہ تقریباً پوری ہو جاتی ہیں، آپ کو ایک اچھے نتائج ملیں گے، کیونکہ جو زیادہ ترقی پسند کاشتکار ہیں ان کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں، پھر وہ ایسی ریپلیکیشن استعمال کرتے ہیں جن میں نائٹروجن بھی ہو، پوٹاش بھی ہو اور فاسفورس ہو، تو یہ 3 نیوٹرینٹ موجود ہوں، اور یہ جس میں NPK اور یہ خاص کر فولیئر اپلیکیشن کے لیے بنائی گئی ہو، تو اس کا بھی وہ سپرے کرتے ہیں۔